اسلام آباد میں بے گناہ پشتونوں کو بلا جواز گرفتار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا الزام، وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ علی امین گنڈاپور نے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا، اسلام آباد میں جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر نفرت کو ہوا دی جائے گی تو اس کے ملک پر دوررس منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے خط سے ایک روز پہلے اسلام آباد پولیس کسی بھی پرامن پشتون کو حراست میں لینے کی تردید کر چکی۔ اسلام آباد پولیس کے ٹویٹ میں کہا گیا تھا، غیور پشتون وطن کے محافظ اور قوم کا فخر ہیں، صرف شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پی ٹی آئی مظاہرین نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کے سروں میں کیلوں والے ڈنڈے مارے۔ اپنے بچوں کو محفوظ جگہ چھوڑا ہوا ہے کہ آنچ بھی نہ آئے، قوم کے بچوں کو مرنے اور مارنے کے لیے میدان میں لے آئے۔ میں نے پنجاب پولیس کو منع کیا تھا کہ آگے سے گولی نہیں چلانا، اگر پنجاب پولیس گولی چلا دیتی تو کیا ہوتا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈے اور ہتھیار ہوں۔ طالب علم تعلیمی اداروں میں بیٹھا اچھا لگتا ہے، ڈی چوک پر نہیں۔ احتجاج کے نام پر بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلا جائے۔ بچوں پر تشدد کر کے پنجاب پولیس کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش بند کریں، پرامن مظاہرین پر ظلم کی حد کر دی گئی۔ حکومت نے بیلاروس کے صدر کے سامنے پاکستانی جمہوریت کا پردہ چاک کیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا مریم نواز ڈرامہ رچا رہی ہیں، سچ بولنا کب سے بھول چکی۔ جس دن مریم نواز کا حساب ہوگا وہ دن پاکستانی قوم کی فتح کا دن ہوگا۔ حکومت کے جانے تک دھرنے دیں گے، انتشار پھیلانے کا سبب یہ لوگ ہیں، ہم نہیں۔ شبلی فراز نے کہا، ہم جنگجو نہیں، عام شہری ہیں، حکومت کے سلوک سے لگا جیسے ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، ہمارے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات بن رہے ہیں، اب عدالتی نظام کا امتحان ہے۔ ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا، اسٹیٹ گیسٹ کی آمد کے موقع پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ اہم موقع پر احتجاج سے سیاسی پارٹی کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سفیروں سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی کی تاریخ ہے، ان کا کوئی احتجاج پرامن نہیں ہوتا۔ ماضی میں اس جماعت نے 35 پنکچر کا بیانیہ بنایا، جوڈیشل انکوائری میں ثابت ہوا کوئی انتخابی دھاندلی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا، شہر بند ہونے سے عدالت نہیں پہنچ سکا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ پر برس پڑے۔ 24 نومبر احتجاج کے خلاف تاجروں کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت میں کہا، امن و امان بحال کرنا تھا مگر آپ نے پورا اسلام آباد ہی بند کر دیا۔ میڈیا پر کہا، عدالتی آرڈر پر اجازت نہیں دے رہے، آپ نے میرے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ احتجاج کرنا مظاہرین کا حق ہے، کاروبار کرنا تاجروں کا۔ اگر قانون کہتا ہے پہلے احتجاج کی اجازت لیں تو پھر لیں۔ پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی غلط کیا۔ ان سے پوچھوں گا کہ حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا۔ پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے آئندہ ہفتے تک سماعت ملتوی کر دی۔ ڈی چوک احتجاج پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مزید 10 مقدمے درج۔ اسلام آباد میں ایف آئی آرز کی تعداد 20 ہو گئی۔ دستاویز کے مطابق 5 خواتین سمیت 853 افراد گرفتار کیے جا چکے، 640 کی شناخت مکمل۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمر ایوب کی بریت کی درخواست خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ زین قریشی کی جناح ہاؤس حملہ کیس میں درخواست ضمانت مسترد۔ کراچی میں پی ٹی آئی رہنما عالمگیر خان کے گھر پر پولیس کا چھاپا، پولیس نے سابق ایم این اے کو حراست میں لے لیا۔ پشاور کے گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ گورنر کی طرف سے ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی، کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ صوبائی حکومت جو ہے امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ صوبائی حکومت غافل ہے امن قائم کرنے میں، چاہے وہ جنوبی اضلاع کے ہوں، چاہے وہ مرج ڈسٹرکٹ کے ہوں، چاہے وہ کرم کے ہوں۔ خیبر پختونخوا میں پائیدار امن، وسائل اور حقوق کے حوالے سے گورنر ہاؤس پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی۔
APC کے لیے تمام تیاریاں مکمل. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی میزبانی کے فرائض انجام دیں گے. صوبے کی سیاسی قیادت APC میں شرکت کرے گی. توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت. بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کے لیے FIA کی درخواست پر سماعت آج ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے. FIA کی بشرا بی بی کی مسلسل عدم پیشی پر ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا. FIA نے درخواست میں کہا عدالت نے آرڈر میں لکھا کہ بشرا بی بی ضمانت کا غلط استعمال نہیں کریں گی. وہ ضمانت ملنے کے بعد اکثر سماعتوں میں پیش نہیں ہو رہی. بانی نے بشرا بی بی کو احتجاج کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی تھی. مشال یوسفزئی جھوٹ بول رہی ہیں. وہ 2 ہفتے پہلے سے بیماری کے باعث تاریخ پر نہیں آ رہی تھیں. علیمہ خان کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو. اکثر سنتے ہیں بشرا بی بی یا علیمہ خان پارٹی کی قیادت لے رہی ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوگا. ایک ہی لیڈر ہے, وہ بانی ہے. کہا پارٹی میں سے کوئی بھی ہمارے رابطے میں نہیں ہوتا. شوکت یوسفزئی نے بتایا لیڈرشپ نے کہا بانی نے سنگجانی میں بیٹھنے کا کہا تھا لیکن بشرا بی بی نہیں مانی. اگر یہ غلط تھا تو کیوں کہا گیا؟ درست تھا تو عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان 6 مہینے میں 5ویں ملاقات. ریاض میں ہوئی ملاقات میں اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا ملاقات غیر معمولی. سعودی عرب سے مزید سرمایہ کاری آئے گی. دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں. سعودی فوڈ چین البیک کے بارے میں بھی بات ہوئی. زر مبادلہ کے ذخائر چند ہفتوں میں 3 ماہ کے ہو جائیں گے. 6 ماہ میں شرح سود 13% پر آ چکی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا. مہنگائی 70 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی. ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. اب ہم نے معاشی استحکام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے. معیشت میں نجی شعبے کا اہم کردار ہے. حکومت نجی شعبے کو پالیسی گائیڈ لائن دے گی. وہ کام نہیں کرے گی جو پہلے ہوتے تھے. پیپلز پارٹی سے صدر کا تعلق نہیں ہوتا یا جس پارٹی سے بھی صدر کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا, ریاست سے تعلق ہوتا ہے. ممکن ہے کہ ریاست میں کوئی پرابلم ہو. اس ایشو پہ بلاول جو ہے پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے, اب بھی ہمارے ساتھ تھے. مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے دستخط میں تاخیر. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ جا پہنچے. ملاقات میں سربراہ JUI کو مدارس رجسٹریشن بل کے بارے میں اعتماد میں لیا گیا. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا صدر کا تعلق پارٹی سے نہیں ریاست سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے مدارس بل کی منظوری سے ریاست کو مسئلہ ہو. بلاول سے مولانا کی ملاقات اچھی رہی. بلاول بھٹو اس مسئلے پر پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے, اب بھی ہیں. حافظ حمداللہ نے کہا بل دونوں ایوانوں سے پاس ہونے تک پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو آن بورڈ تھے. پھر رکاوٹ کیا ہے, کون ہے اور کیوں ہے؟ فضل الرحمان تنگ آمد بجنگ آمد فارمولے پر عمل کرنے میں حق بجانب ہیں. پھر اس کا راستہ روکنا نہ ڈائیلاگ سے ممکن ہوگا نہ لاٹھی سے. کراچی اور انگی ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 نوجوانوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج. مظاہرین نے بڑی تعداد میں SP اورنگی کے آفس کے باہر احتجاج کیا. مقابلے میں ہلاک افراد کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا پولیس نے دونوں لڑکوں کو گرفتار کیا تھا. کچھ دیر بعد اطلاع آئی کہ مقابلے میں مارے گئے. لڑکوں کے جسم پر تشدد, جلانے اور چاقو کے نشانات ہیں. مظاہرین کا وزیر اعلیٰ سندھ سے انصاف کا مطالبہ. احتجاج کے باعث اطراف کی سڑکوں پر شدید ٹریفک جام رہا. پاک زمبابوے تیسرا اور آخری T20 آج بلاوایو میں کھیلا جائے گا. میچ کے لیے قومی پلینگ 11 میں 4 تبدیلیاں. سائم ایوب, عرفان خان, حارث رؤوف اور ابرار احمد کو آرام دے دیا گیا. صاحبزادہ فرحان, قاسم اکرم, عرفات منہاس اور محمد حسنین ٹیم میں شامل. گرین شرٹس کو 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. نوجوان کھلاڑیوں کی آخری میچ جیت کر وائٹ واش پر نظریں. دورہ جنوبی افریقہ کے لیے قومی اسکواڈز کا اعلان. بابر اعظم کی تینوں فارمیٹس میں واپسی. محمد عباس کا 3 سال بعد کم بیک.
کنڈیشنز کو مد نظر رکھ کر ساجد خان کو جگہ نہیں دی گئی. سفیان مقیم پہلی بار ون ڈے اسکواڈ میں شامل. فاسٹ بالر شاہین آفریدی وائٹ بال اسکواڈ کا حصہ. ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے کہا یقینی بنایا ہے کہ تینوں اسکواڈز متوازن ہوں. چاہتے ہیں شاہین چیمپئنز ٹرافی کے لیے تازہ دم ہو. قومی ٹیم 10 دسمبر سے 7 جنوری تک جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی. 3 T20 3 ون ڈے 2 ٹیسٹ کھیلے گی. ایک ہی ملک کا اثر و رسوخ کرکٹ کو متاثر کرے گا. آئی سی سی کے سبکدوش چیئرمین گریگ بارکلے کی بھارت پر کڑی تنقید. برطانوی اخبار کو انٹرویو میں اگلے سائیکل میں ٹی وی رائٹس کی رقم کم ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا. کہا چیئرمین جے شاہ فیصلے کرتے ہوئے خیال کریں کہ وہ بھارت کے زیر اثر نہ ہوں. آج آئی سی سی اور براڈ کاسٹرز کی تمام بورڈ ممبرز سے اہم میٹنگ متوقع. بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کا مجوزہ پارٹنرشپ یا فیوژن ماڈل مسترد کر چکا. معاملے پر آئی سی سی نے چپ سادھ لی. پی سی بی بھی خاموش. جاپان سیلف ڈیفنس فورسز امن تحفظ اور عالمی ہم آہنگی کی علامت ہیں. جاپانی فورسز کا یو این امن مشنز میں کردار قابل تحسین ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب. گورنر نے مہمانوں کے ہمراہ کیک بھی کاٹا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا عراق کا دورہ. عراقی وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز سے ملاقاتیں. پاکستانی اور عراقی حکام کی عسکری تعلقات کو فروغ دینے سے متعلق بات چیت. جنرل ساحر شمشاد مرزا اور عراقی قیادت کا دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. عراقی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. کے ناشتہ کرن کے واپس نہیں میرا بیٹا آیا. میرے بیٹے دا کزن سی نال دے دوست سی ارنام عریب. انہوں نے بے دردی دے نال مار دیتا. میرا ایک واحد سہارا سی. میں بیوہ عورت ہاں. میرا کمان والا کوئی نہیں ہے. میں گلے میرا انصاف چاہیے بس. شیخوپورہ میں کزن کو قتل کر کے انگوٹھا کاٹ کر رکھ لیا. ملزم مقتول کے انگوٹھے سے اے ٹی ایم سے پیسے نکلواتا رہا. کٹا ہوا انگوٹھا استعمال کر کے 10 لاکھ روپے نکلوا لیے تھے. پولیس نے بتایا ملزم نے 3 ساتھیوں کی مدد سے خالہ زاد یاسین کو قتل کیا. لاش بوری میں ڈال کر نہر میں پھینک دی. کٹا ہوا انگوٹھا مزید پیسے نکلوانے کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. مقتول یاسین والدین کا اکلوتا بیٹا تھا. پولیس نے تینوں ملزم گرفتار کر لیے. مقتول یاسین کی والدہ غم سے نڈھال. کہتی ہیں ہمیں انصاف چاہیے. بھارت نے پاکستان کو ہرا کر جونیئر ہاکی ایشیا کپ جیت لیا. مسقط میں کھیلے گئے فائنل میں انڈین ٹیم نے 3 کے مقابلے میں 5 گول سے فتح سمیٹی. سفیان خان 2 اور حنان شاہد 1 گول کر سکے. بھارت کی جانب سے ارجیت سنگھ نے 4 گول کیے. انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ-ٹرک. دبئی میں جاپان کو 180 رن سے شکست دے دی. 244 رنز کے تعاقب میں جاپان کی ٹیم صرف 63 پر ڈھیر. 10 بیٹر ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. محمد حذیفہ نے 5 بلے باز ٹھکانے لگائے. گرین شرٹس پہلے ہی سیمی فائنل میں جگہ بنا چکے. فائنل میں رسائی کے لیے جمعے کو بنگلہ دیش سے ٹکرائیں گے. ورلڈ کپ جیتنا ہمارا ڈبل مزہ ہو گیا. ماشاءاللہ 7 کے 7 میچز جیتے ہیں. پی سی بی کی طرف سے پلیئرز کے لیے 1 کروڑ روپیہ پوری سپورٹ کریں گے. چیمپئنز ٹرافی بڑے ٹورنامنٹ پاکستان کے آ رہے ہیں. دعا آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے. بلائنڈ T20 ورلڈ کپ جیتنے پر قومی ٹیم کے اعزاز میں تقریب. کھلاڑیوں کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا تھوڑے وقت میں ایک کے بعد ایک فتح ملی. بلائنڈ ٹیم کی جیت نے مزہ دوبارہ کر دیا. پی سی بی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو بھرپور سپورٹ کرے گا. دعا کریں چیمپئنز ٹرافی میں ایسے ہی کامیابی حاصل کریں. ملک بھر میں سردی نے رنگ دکھانا شروع کر دیے. بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں. اسکردو میں پارا -5، کالام میں -4 اور ہنزا میں -2 ڈگری تک گر گیا. بلوچستان میں بھی سرد ہواؤں کا راج. کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 0 اور قلات میں 1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں بھی کوئٹہ کی ہوائیں اثر انداز. ٹھنڈک کا احساس بڑھ گیا. میں ایئر وائر ہوں تو میں تو وہیں ہوں اور ہم وہیں سے نکلے ہیں, وہیں پر رہے ہیں اور 10-11 سال مجھے اب ہوئے ایئر وائر کے ساتھ کام کرتے ہیں. سو آئی تھنک
ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے میرے کریئر میں. آج ہم جو سپر اسٹار ہیں, یہ ڈرامہ بھی ARY پہ چلا ہے. ARY کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے. اور معروف اداکار فہد مصطفیٰ برطانوی پارلیمنٹ سے 2 اعزاز پانے والے پہلے پاکستانی بن گئے. ہاؤس آف کامنز کا ڈائیورسٹی اینڈ کلچرل امپیکٹ ایوارڈ ناز شاہ, ہاؤس آف لارڈز کا گلوبل کلچرل یونٹی ایوارڈ برطانوی وزیر لارڈ واجد خان نے پیش کیا. فہد مصطفیٰ برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے ایوارڈ لینے والے پہلے پاکستانی اداکار ہیں. فہد مصطفیٰ کہتے ہیں, میں ARY ہوں, شروع سے ARY فیملی کا حصہ ہوں.